بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 24ویں پارے کا خلاصۃ التراویح سننا اور سنانے کا پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 24واں پارہ، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والوں کو جہنمی قرار دیا، اور سچے دین کو لے کر آنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے مفسرین نے اس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد لیا ہے، متقی قرار دیا۔ آیت نمبر 36 میں کفار کے اپنے معبودوں کے حوالے سے دھمکی کے جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں۔ آیت نمبر 38 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ 41 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی، سو جو ہدایت کو اختیار کرے اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، جو گمراہی کو اختیار کرے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا اور بتایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے۔ آیت نمبر 43 اور 44 میں فرمایا کہ سب شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور کفار کے معبودان باطلہ کو کسی شفاعت کا اختیار نہیں بلکہ وہ تو اپنے لیے بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ آیت نمبر 47 میں بے پناہ دولت جمع کرنے والوں ان کو خبردار کیا کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک بن جائیں اور اس کے برابر اور بھی ان کو مل جائے، اور وہ قیامت کے دن یہ سب کچھ دے کر بھی عذاب سے اپنی گردن چھڑانا چاہیں تو بھی ان کے گلو خلاصی نہیں ہو سکے گی، یعنی ان کی گردن نہیں چھوٹ سکے گی۔ آیت نمبر 53 میں گناہگاران امت کو بشارت دی گئی کہ اے رسول کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہ کو بخش دینے والا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکا اسے امید دلائی گئی کہ سچی توبہ کے ذریعے واپسی کا راستہ باقی ہے، تو آ جا، اللہ بخشنے والا ہے، آ جا، اللہ مہربان ہے، آ جا، اللہ کرم کرنے والا ہے، آ جا، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، اس کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھ، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اللہ زمین اور آسمان کی کنجیوں کا مالک ہے۔ آیت نمبر 68 میں دوبارہ سور پھونکے جانے، زمین کا رب کے نور سے جگمگا اٹھنے، دفتر عمل رکھ دیے جانے اور حساب کتاب کا انصاف کے ساتھ ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 سے بتایا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں کیا جائے گا، جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جہنمیوں کو تو ہانکا جائے گا اور جنتیوں کو لے جایا جائے گا، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو وہاں لے کر جایا جائے گا، اور استقبال بڑے اچھے احسن انداز سے کیا جائے گا۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ فرشتے اور کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی حمد اور ثنا اس وقت کر رہی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 40واں نمبر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کے 60 نمبر ہے۔ اس صورت میں آل فرعون کے ایک مومن فرد کا ذکر ہے، اس وجہ سے اسے سورہ مؤمن کے نام سے موسوم کیا ہے۔ آیت نمبر 2 سے اللہ کے بندوں کو ایک بار پھر نوید مغفرت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سرکشوں کو سخت عذاب دینے والا ہے، اور نیکوکاروں پر بڑا احسان فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 4 سے کفار کی ہٹ درمی پر فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے دور کے انبیاء کو جھٹلایا،
جس پر ان کی پکڑ ہوئی اور ان کفار کا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ نیز اس آیت میں فرمایا کہ مشرکین مکہ تجارت کی غرض سے مختلف شہروں کے پرامن اسفار آپ کو ان کے انجام کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالیں، یعنی ان کے انجام جو ہے وہ برا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے کفار نے بھی اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان سے حق میں جھگڑا کیا، سو ان کی پکڑ ہوئی اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد کفار کی دورخی ہونے اور ان کے دورخے پن کا یہاں پر ذکر ہوا، پھر ان کا بتایا کہ یہ ہر حال میں جہنم ہی میں جائیں گے، ان کا چھٹکارا نہیں ہے جب تک کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو کفار کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آیت نمبر 7 سے فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے اور کہتے کہ اے ہمارے رب۔ مومنوں کی یہاں ایک وہ کیفیت بیان کی کہ وہ اللہ سے یوں مغفرت طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، سو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی اتباع کی ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے مقرب فرشتے نہ صرف اس کے تائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے صالح آبا و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ یہ فرشتے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مومنین کا ٹھکانہ جنت بنا، مومنین کو اپنے مقربین میں شامل فرما، مومنین کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے آبا و اجداد کو جنت کا دائمی ٹھکانہ عطا فرما۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ کفار کو قیامت کے دن بلند آواز سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے اس سے زیادہ غصہ، اس سے زیادہ غضب اللہ تعالیٰ کو تم پر آتا تھا جب تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی اور تم کفر کرتے تھے، اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں گے، جو کافر ہیں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں گے کہ کیا جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ کہا جائے گا اب تمہیں جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یہی ٹھکانہ تمہارا ہے، یہیں پر تم نے رہنا ہے، اب یہاں سے نکلنا تمہارے لیے نہیں ہے۔ آیت نمبر 16 میں قیامت کی دہشت ناک دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، سب جانتے ہوئے خاموش ہو جائیں گے، خاموش ہوں گے، لرزہ ترساں ہوں گے، سب کانپ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمائے گا اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد ہے، سب پر غالب ہے۔ پھر آیت نمبر 17 سے بتایا قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا انصاف ہوگا، وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور روشن معجزے عطا کیے اور فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں جادوگر اور جھوٹا قرار دیا۔ اس کے بعد انہی واقعات کا ذکر ہے جو ہم پہلے بارہا کہہ چکے ہیں، پہلے بارہا ہمارا اس میں سبق ہو چکا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ فرعون کے پیروکاروں میں سے ایک شخص نے کہا کیا تم ایک ایسے شخص کے قتل کے در پہ ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ آگے چل کے کہا اے میری قوم آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے نا، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکے گا، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ آیت نمبر 36 سے بتایا کہ فرعون نے حامان سے کہا میرے لیے ایک بلند عمارت بنا۔ کیوں بنا؟ تاکہ میں آسمانوں کے راستوں تک پہنچوں اور موسیٰ کے خدا کے بارے میں خبر لوں، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، یہ فرعون کہہ رہا تھا۔ اور اسی طرح فرعون کے برے عمل کو اس کے نزدیک خوشنما بنا دیا گیا، اسی کی سرکشی کے سبب اسے سیدھے راستے سے روک دیا، اور فرعون کی سازش جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہوئی۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک فرمایا جس نے برا کام کیا اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور جس مرد اور عورت نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک کام کیا تو وہ نیک
وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق بھی دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے مخالفین کی سازشوں سے انہیں محفوظ رکھا اور فرعونیوں کی بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا، اور جس دن قیامت آئے گی یہ حکم دیا جائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ مفسرین نے یہاں فرمایا ہے کہ اس آیت سے جو عذاب قبر ہے نا، اس عذاب قبر کا ثبوت ہے، یعنی قیامت سے پہلے ان پر عذاب پر عذاب ان پر یہاں عذاب پر پیش کیے جائیں گے۔ تو اس عذاب کے پیش کرنے سے مراد یہاں قبر کا عذاب ہے کہ قیامت سے پہلے یہ قبر میں، اور قبر میں ان پر عذاب ہی عذاب ہوتا رہے گا تا وقت کے حکم ثانی، یعنی قیامت کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک ان پر عذاب ہوتا رہے گا۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ جہنمی جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ کہ ہمارے ساتھ عذاب میں ایک دن کی تخفیف تو کر دے۔ جہنم کے محافظ عملہ ان سے کہے گا کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے آئے گے۔ آگے چل کے فرمایا کہ قیامت میں ظالموں کے عذر خواہی انہیں کوئی کام نہیں دے سکے گی، اس لیے کہا کہ لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 60 میں کہ تیرے رب نے فرمایا ہے نا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا تمہاری قبول کرتا ہوں، میں دعا قبول کروں گا۔ آیت نمبر 64 سے فرمایا اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اور آسمان کو چھت تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور وہی تمہیں پاکیزہ رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 65 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو تم اخلاص کے ساتھ اسی کی بندگی اختیار کرو۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے بعد موت تک کے مختلف مراحل کو اپنی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیے اور بعض کے واقعات تو بیان ہی نہیں کیے، لیکن سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں فرمایا ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے احوال بتا دیے گئے تھے۔ قرآن میں جن انبیاء کرام کے نام بتا دیے تھے ان پر تو نام بنام ایمان لانا فرض عین ہے، اور دیگر انبیاء کرام پر تعداد کے تعین کے بغیر، یعنی ان کی حقیقی تعداد کو اللہ کے علم کی طرف جو ہے وہ پھیرا جائے گا، اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی یوں کہا جائے گا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، کم و بیش، ڈائریکٹلی یوں نہیں کہا جائے گا صرف 1,24,000 پیغمبر، ہمیں تعداد کا پتہ نہیں، تو کم و بیش کہہ دیں گے تو اس میں بچت ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ حامیم سجدہ یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 41، ترتیب نزول کے اعتبار سے 61۔ اس صورت کی ابتدا میں حامیم کا کلمہ ہے، جبکہ اس صورت میں سجدہ قرآن ہے، اس لیے اسے حامیم سجدہ کے نام سے موسوم کیا۔ اس کا ایک نام فصلت بھی ہے جو کہ آیت نمبر 3 میں مذکور ہے۔ اس صورت میں توحید، قیامت، حشر و نشر پر دلائل، مذاق اڑانے والوں کو عذاب کی وعید، قرآن مجید کی عظمت، مخالفین کے اعتراضات کے جوابات کو بیان کر کے مشرکین کی شفاعت کی باطل امیدوں کا رد کیا۔ اس صورت میں ابتداءً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تقاضے سے قرآن مجید نازل فرمایا جو نیکوکاروں کو ثواب کی بشارت دیتا ہے، جو نیکوکاروں کو ثواب کی بشارت دیتا ہے اور بروں کو عذاب سے ڈراتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں کفار کی انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور انہوں نے کہا جس دن کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، سو آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ہم اپنے ڈب پر کاربند رہیں گے۔ اس کے بعد یعنی وہ کسی بھی طور پر قبول حق کے لیے تیار نہیں تھے۔ آیت نمبر 9 سے ایک بار پھر اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ بے پایاں قدرت اور جلالت کا مالک ہے، وہ بے پایاں قدرت رکھتا ہے، بے پایاں جلالت رکھتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے کھلی نشانیاں ہیں اور منکر قوموں کی سرکشی کا پھر ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے قوم عاد کی سرکشی کا ذکر، انہیں اپنی مادی طاقت پر بڑا ناز تھا، اس کے بارے میں یہاں بیان کیا کہ وہ نبی کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر جس دن طوفان اور آندھی اور خوفناک آواز والی آندھی بھیجی تو ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ قوم سمود کا انجام بھی برا ہوا۔ آیت نمبر 19 سے بیان ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کی کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ کفار اپنی جلدوں سے کہیں گے تم تو ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 30 سے بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی نا تو اس کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو اور نہ کسی گزشتہ بات کا رنج و ملال کرو، اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم نے ان کے لیے جنت میں ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر، کاش ہمیں وہ جنت مل جائے، وہ ضیافت مل جائے۔ فرمایا جنت میں تمہارے لیے ضیافت کا اہتمام ہے اور وہاں وہ جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے انہیں دستیاب ہوگی۔ آیت نمبر 34 میں بتایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں، دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دو، اس کے نتیجے میں تمہارا مخالف تمہارا سرگرم اور پرجوش دوست بن جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک غصہ مانا نا میں 2 ماروں گا، تو نے ایک گالی بکی نا میں 4 بکوں گا، کیوں بھائی تم ایک روٹی کھاتا ہے میں بھی 2 روٹیاں کھاتا ہوں۔ تو اس طرح کا ہمارے ہاں ہوتا ہے، جبکہ یہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف ہے۔ کہا کہ اگر تمہارا کوئی سرگرم دشمن بھی ہو نا، وہ اگر تمہارے ساتھ برائی کرے، گالی بکے، تمہیں مارے پیٹے، تم اس کے ساتھ اچھائی سے جواب دو تو وہ شیر و شکر ہو جائے گا، وہ پرجوش گرم جو ہے وہ آپ کا دوست بن جائے گا جو دشمن تھا۔ آیت نمبر 37 میں اجرام فلکی کی عبادت کرنے والوں سے فرمایا کہ ان اجرام فلکی کا خالق بھی تو کوئی ہے، وہ خالق اللہ ہے، وہ خالق اللہ ہے، وہ مالک اللہ ہے، اس لیے ان کو سجدہ کرنے کے بجائے تم اللہ کو سجدہ کرو نا جن سے ان کو پیدا کیا ہے۔ تم ان بتوں کو کیوں کرتے ہو؟ تم ان جو اس طرح کی باطل چیزیں ان کو کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو کرو جس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 39 سے اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے ثبوت کے لیے حصی مثال دی گئی کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک، بنجر اور غیر آباد ہوتی ہے، یعنی بے جان سی ہوتی ہے، تو ہم اس پر بارش کا پانی اتارتے ہیں، وہ بارش کا پانی اس کو سیراب کرتا ہے اور پھر بنجر زمین سے سرسبز و شاداب ہو کر وہ نمودار یعنی نباتات اگانے اور بڑھانے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے، جو زمین کے لیے حیات ہے۔ بس جو اللہ بے جان زمین میں جان ڈالتا ہے وہی آخرت میں مردوں کو زندہ کرے گا، یہاں وہ مثال دی ہے۔ پھر آیت نمبر 42 میں قرآن کی شان اعجاز کو بیان کیا کہ اس میں کسی بھی جانب سے باطل کی آمیزش ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، یہ سراسر حق ہے۔ اگلی آیت میں بتایا کہ رسول بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے اور سب سے پہلی مخاطب قوم بھی عربی تھی، اس لیے اسے عربی زبان میں نازل کیا۔ وہ اعتراض ہوتا تھا نا کہ بھئی عربی میں کیوں نازل ہوا، تو کہا رسول بھی عربی، قرآن بھی عربی۔ وہ قوم جو تھی جو پہلی مخاطب تھی جس کے لیے بات ہو رہی تھی وہ قوم بھی عربی تھی، تو اس لیے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ انہیں یہ بہانہ نہ ملے کہ بھئی ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، یہ عربی میں یہ جو دوسری زبان ہے اردو ہے، پختون ہے، ان میں جو آپ نے فارسی میں نازل کر دیا تو ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس لیے عربی میں نازل کر دیا تاکہ انہیں ایک ایک حکم کا پتہ چلے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، کافر جن کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے کان قبول حق کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا ہر شخص اس کے نیک عمل کی جزا اس کو دی جائے گی اور برے عمل کی سزا اسے ضرور ملے گی، اور تمہارے رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر 24ویں پارے کا اختتام ہوا۔ پھر 25واں پارہ، یہ اس پارے کی ابتدا بتایا کہ قیامت شگوفوں سے نکلنے والے پھلوں، حمل اور وضع حمل کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی قیامت کا علم اور شگوفوں سے نکلنے والے پھل اور جو حمل ہے اور اس کا علم اللہ ہی کو ہے، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے۔ تو اس کے بارے میں پیچھے ہم نے بیان کیا ہے کہ جو الٹراساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے تو کیا یہ کچھ الگ چیز ہو گئی، یہ اللہ کے علم سے علاوہ ہو گیا علم، یا کوئی اللہ کا ولی کوئی بتا دیتا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں ہم نے
پچھلے درس میں بتا دیا تھا۔ بہرحال یہاں آیت نمبر 49 میں بیان کیا کہ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کبھی کوئی شر پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید کیوں ہو جاتا ہے؟ جب تجھے بھلائی ملتی ہے تو بھلائی میں تو دعاؤں پر دعائیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس پر نہیں تھکتا، لیکن تجھے تھوڑی سی بھی اگر شر پہنچ گیا، اب اس پہ تو نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تو تجھے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ چلا گیا، نہ عبادت نہ ریاضت نہ روزے تو نہ کچھ، اور جب تھوڑی سی ہم رسی کھینچتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لمبی چوڑے سجدے کرتا ہے، لمبا پھر وہ گریہ زاریاں کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ ایسا یعنی اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت پر مبنی تعلق کو تو کام رکھتا ہے، مگر اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ مزید بتایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کے بجائے اپنا استحقاق سمجھنے لگتا ہے، اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے یہ سب نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا مزہ سخت عذاب کی صورت میں انہیں چکھائیں گے۔ پھر آگے چل کے آیت نمبر 53 سے فرمایا کہ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کے نفسوں میں، حتیٰ کہ ان پر قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی۔ یہاں تک آیت مبارکہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 42، ترتیب نزول کے اعتبار سے 62 ٹائم، یعنی 62 نمبر ہے اس کا۔ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کے اپنے کام باہمی مشورے سے کرنے کا حکم ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ شورا کا مطلب مشورہ کرنا۔ اس سورت میں حقیقت وحی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، مختلف دلائل سے توحید کی اثبات، رسالت اور قرآن کی حقانیت کو بیان۔ اس سورت کے شروع میں ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان اور قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان قریب آسمان اس کی ہیبت سے، جو اللہ کی ہیبت ہے، اس کی ہیبت سے اب آپ کے اوپر پھٹ پڑیں گے، یعنی آسمانوں کی شکست ریخت اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی، اور فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیں گے، زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، سنو بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں بتایا کہ اگر سب لوگوں کی جبری اطاعت اللہ کی مشیت ہوتی نا تو سب لوگوں کو ایک دین پر کاربند فرما دیتا، لیکن جزا اور سزا کا مدار اختیاری اطاعت پر ہے، جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 10 میں اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے، یہ کہ اللہ زمین اور آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، اس نے انسانوں اور مویشیوں کے جوڑے بنائے اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، رزق کو گھٹانا بڑھانا اس کے اختیار میں ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کی ملک میں ہیں۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام، ان کی شریعتوں میں دین ایک ہی ہے، ایک ہی اساس کی طور پر شامل رہا ہے۔ آپ کے لیے بھی اسی دین کی مشروع یعنی مقرر کیا ہے، دین میں تفرقے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں اور ثابت قدم رہیں اور منکرین دین کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 19 میں بتایا کہ جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں فرمایا آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے قرابت کے، الا المودۃ فی القربى، صرف میں اپنی قرابت کے، اور جو شخص نیکی کرے گا ہم نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے قرابت سے آپ کی اہل بیت کی محبت مراد لی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں باطل کے مٹنے اور حق کے ثابت رہنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ اللہ اپنے کرم عظیم سے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن
اللہ اپنی حکمت سے جتنا چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، اور لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد وہی بارش نازل فرماتا ہے اور رحمت پھیلاتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں سمندر میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہازوں کو بھی اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، اور آیت نمبر 36 سے بتایا کہ سو تم جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصے کے وقت معاف کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ مزید بتایا مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، یعنی یہ عدل کا تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنے قصور کو معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا جو ظلم کا بدلہ لے لے اس سے کوئی مواخذہ نہیں، مواخذہ لوگوں پر ظلم کرنے والوں اور روئے زمین پر ناحق سرکشی کرنے والوں کا ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ صبر اور معاف کرنا عزم الامور میں سے ہے۔ پھر آیت نمبر 49 سے بتایا آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہے بانچ رکھتا ہے، بے شک وہ بہت بڑا علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا کسی بشر کی شان نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی فرمائے یا پردے کے آؤٹ سے کلام فرمائے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیج دے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی لے کر آئے۔ اس کی سے مراد یہ ہے کہ وحی ہی اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ بالمشافہ کرے یا بامشافہ کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بندے سے ہم کلام ہو رب، جیسا کہ معراج کی حدیث میں ہے، یا اس صورت میں ہو کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ذاتے دکھائی نہ دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ اس کے بعد مزید فرمایا اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کی وحی کی ہے، اس سے پہلے آپ از خود یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی یہ حضور کے لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا ماخذ وحی ربانی ہے اور اس کا مدار عقل اور قیاس نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مبارکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 43 نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 63 نمبر ہے۔ اس کی آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ زخرف ہے۔ اس صورت میں شرک کا رد کیا گیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے کی مذمت اور مختلف نشانیوں سے توحید پر استدلال کیا گیا۔ صورت کے شروع میں بتایا کہ ہر عہد کے منکرین اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے، اس وجہ سے ہم نے بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 11 سے نزول بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی دینے اور حیات کے ساتھ حیات بعد الموت کا یہاں اس بات ہے۔ 12 سے لے کر 14 تک تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ آیت نمبر 19 میں حالانکہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے کہ یہ میرے لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا یہ اس وقت موجود تھے؟ اس کے بارے میں ان کا رد کیا گیا کہ اللہ کی یہ بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں کفار کے اس انداز کے بارے میں فرمایا کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں، اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے مختص کر دیے، حالانکہ ان میں سے جب کسی کو اس کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا، یعنی اگر کہا جائے کہ اس کی بیٹی پیدا ہوگی تو یہ منہ مسوڑ کر کے پورا دن چہرہ بگاڑ کے چہرہ سیاہ کر کے پورا دن غصے سے کڑتا رہتا ہے، لیکن یہی نسبت وہ اللہ کی طرف کر رہا ہے، اس کو شرم تو آ نہیں رہی۔ آیت نمبر 26 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید پر کاربند رہنے اور اس عقیدے کو اپنی اولاد میں باقی رکھنے کا ذکر ہے۔ 31 سے کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا کہ یہ قرآن دو بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی یعنی ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی پر کیوں نازل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے،
منصب نبوت کسے عطا کرنی ہے یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ کون ہوتے ہیں اس طرح کا مطالبہ کرنے والے؟ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت یعنی وسائل کو تقسیم کیا، اور ہم نے ہی معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت عطا کی تاکہ وہ ایک دوسرے کی خدمت کریں، اور آپ کے رب کی حمد اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی بے وقعتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی سے کے بنا دیں، اور چاندی ہی ان کے لیے اوڑھنا بچھونا ہو، سونے کے بھی بنا دیں۔ یہ سب دنیا کا ساز و سامان زیست، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، الامان والحفیظ، وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کے انکار، تکبر اور سرکشی کا بیان، اور پھر غرقابی اور نشان عبرت بننے کا بیان۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اے مشرکین تم اور تمہارے معبود جہنم کے ایندھن ہیں قریش کے سامنے پڑھی نا، تو قریش نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوئی ہے تو کیا ان کے لیے بھی ہوگا؟ تو آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے قدرت کی نشانیاں بتایا ہے، اور سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی شرک کی کاٹ کر دی تھی، انہوں نے تو خود ہی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا تھا، تو انہوں نے یہاں اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ تو کہتے ہیں بت بھی جہنم میں جائیں گے اور جو اس کی پوجا کرنے والا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کی ہے تو اس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا، ان کا رد کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اپنا بیان کر دیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آیت نمبر 67 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کے دوستی کا دم بھرتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے دشمن وہاں بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے، اور اب تم ہر قسم کے خلاف، ہر قسم کے خوف اور رنج و الم سے آزاد ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے لیے من پسند اور نگاہ کو لبھانے والی معقولات اور مشروبات کے دور سونے کے برتنوں میں چلیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جنت جس کا ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ مومنین کی شان بیان ہوئی ہے کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ ان کی وہیں پہ یہی نیک جو لوگ ہوں گے نا، ان نیکوں کو وہاں پر ان کی جو نیک بیویاں تھیں وہ بھی ملیں گی، اور جنت کی حوریں بھی ملیں گی، اور جنت کی حوریں ملیں گی، پھر جنتی مشروبات اس کو ملیں گے۔ آیت نمبر 77 میں فرمایا عذاب سے تنگ آ کر کفار دوزخ کے نگران فرشتوں کو پکار کر کہیں گے اے مالک چاہے کہ تمہارا رب ہمیں ختم کر دے، وہ کہے گا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ 81 میں فرما دیجئے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر کرنے، آپ جو حضور ہیں آپ کو درگزر کرنے اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کا حکم فرمایا۔ سورۃ الدخان مکی سورہ مبارکہ ہے، یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 44 نمبر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 64 نمبر ہے۔ اس سورت کی ایک آیت میں دخان کا لفظ ہے، اس لیے اس کو سورہ کا نام دخان ہے۔ اس سورت کے شروع میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، اکثر مفسرین نے لیلۃ القدر مراد لی ہے، مگر حضرت اکرمہ کی روایت کے حوالے سے بعض مفسرین نے اسے شعبان المعظم کی 15ویں شب مراد لی ہے۔ اس رات میں طے شدہ معاملات فرشتوں کی تفویض کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت سمیت دیگر صفات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر کا بھی بیان ہوا ہے۔ وہ کتنے ہی باغات، چشمے، لہلاتے کھیتوں، عمدہ محلات اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کو دوسروں کا وارث بنا دیا، سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی اور نہ انہیں مہلت دی، اور اس میں ان سب کے لیے درس عبرت ہے جو آج کے فرعون بنے ہوئے ہیں، جو آج کے قارون بنے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے عبرت ہے۔ پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا اور سب لاد چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد بڑھ چلے گا بنجارا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کی تخلیق بطور کھیل نہیں فرمائی،
اس کے بعد فرمایا کہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر ہے، فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا کفار اور مشرکین کی غذا جہنم میں زقوم ہے، ان شجرۃ الزقوم، یہ فرمایا تھوڑ کا درخت ہے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور یہ صورت عذاب کی ہوگی۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر، اور وہ مقام امن میں ہوں گے۔ جنتیوں اور جو جنت ہیں ان کے چشموں اور باریک اور دوبیز ریشم کا لباس انہیں پہنایا جائے گا، آمنے سامنے اکرام کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے، سورہ جاثیہ یہ مکی صورت ہے، 45واں نمبر ہے اس کا مصحف کا، اور نزول کا 65 نمبر ہے۔ اس کی آیت نمبر 28 میں جاثیہ کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے گھٹنوں کے بل گری ہوئی، اس لیے اس کا نام جاثیہ رکھا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، قرآن مجید کا اللہ کا کلام تسلیم کرنے کا بیان، وقوع قیامت، حیات بعد الموت کا اس بات، اور منکرین حساب اور کتاب، حشر و نشر کا رد، اس صورت کے شروع میں بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو سننے کے بعد بھی کفر پر ڈٹا رہتا ہے۔ کفار قریش یہ کہتے تھے جو دنیا میں زیادہ خوشحال ہوگا نا، طاقتور ہوگا، وہی آخرت میں بھی خوشحال ہوگا، وہی آخرت میں بھی طاقتور ہوگا، اس کا رد کیا ہے۔ اس کا رد فرمایا کہ اعلانیہ گناہگار اور مومنین صالحین کی زندگی موت برابر نہیں ہے، جو گناہگار ہے نا اس کی موت کفر پر ہوگی، وہ ایسا مرے گا کہ اس کی نشان و عبرت ہوگا، اور جو مومن ہے اس کی موت ایمان پر ہوگی، وہ خوش نصیب ہوگا، اس کی استقبال روح کا، اس کے جسم کا استقبال تو فرشتے کریں گے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ بس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنے معبود بنا لیا، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم، دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات کو کی پیروی اختیار کر لے، تو خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً تو اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ بھلے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، لیکن کلمہ تو زبان سے پڑھا، دل اور نفس کو کس کو وہ اپنا معبود بنا رہا ہے؟ کہا تو یہ تو نفس کو اپنا معبود بنا رہا ہے، معبود اس کی عبادت کرنا، تو یہ تو اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، نفس کے کہنے پر چل رہا ہے۔ اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، بس مرگ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں صرف دہر ہلاک کرتا ہے، یعنی خالق کا انکار کرتے ہیں، موت فنائے دوام ہے، لہٰذا جتنی عشرتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ قرآن نے بتایا جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اللہ کی عدالت میں حساب اور کتاب بھی ہوگا، اللہ کی عدالت میں حساب اور کتاب بھی ہوگا، جس سے کسی کا مفر نہیں ہے، کوئی وہاں سے فرار اختیار ہی نہیں کر سکتا، وہاں بھاگ نہیں سکتے، وہاں تمہارا حساب ہوگا، کڑا حساب ہوگا۔ وہاں کوئی ایسا بھی نہیں کہ وکیل کو 2-4 پیسے دے دیں گے رشوت کے طور پر تو تمہارا خلاف فیصلہ ہونے والا تمہارے حق میں ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ وہاں کوئی جج کو پیسے کھلا دیں گے تو ایسا بھی نہیں، وہاں نہیں ہوگا ایسا، وہاں یہ ہوگا کہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ آگے چل کے یہ بتایا کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے نا، اس دن انہیں رحمت باری نظر انداز کر دے گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم، اور اس وقت ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہمارا آج کا یہ خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ جو درس ہوگا، جو خلاصہ ہوگا، وہ 26ویں پارے سے ہوگا۔ رب کائنات ہمیں ساری زندگی عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ